اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسا مقدس صندوق جو نہ صرف اللہ کی رحمت اور مدد کی علامت تھی بلکہ خطرے کے وقت میں امید کی کرن بھی۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اس کو تابوت السکینہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ مگر یہ صندوق آخر کیا راز رکھتا تھا اور یہ یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور آج کل تابوت السکینہ کہاں ہے؟ مکمل تفصیل کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تابوت السکینہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے پاس منتقل ہو گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جس سے بنی اسرائیل کی نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتقل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنی باقیات یعنی تورات وغیرہ رکھی تھی۔ سکینہ کا مطلب آرام، چین اور سکون ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کتاب تورات پڑھی ہوئی تھی اور اللہ کے کلام میں دلوں کا سکون ہے، اس لیے اس کو تابوت السکینہ کہا جاتا تھا۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی پڑا رہا۔ اس تابوت کو ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا۔ بہت سارے انبیاء سے نسبت کی وجہ سے یہ صندوق بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی بابرکت صندوق تھی کہ بنی اسرائیل اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ تابوت اصل میں یہود تبرک کے طور پر جنگوں میں رکھتے تھے، اور جنگ میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا تھا، اور جب یہ تابوت ان کے پاس ہوتا تھا تو ان کا حوصلہ بلند ہوتا اور ان کو یقین ہوتا کہ فتح ہماری ہی ہوگی، اور یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس تابوت السکینہ کی موجودگی کا مطلب کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اور جب یہ گم ہو جاتا تو یہ سمجھتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آخر کار قوم عمالقہ سے لڑائی کے دوران بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے۔ دشمن نے ان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیا بنا لیا، اور اس تابوت السکینہ کو بھی چھین کر لے گئے، اور تقریباً 20 سال تک یہ صندوق دشمن کے قبضے میں رہا۔ آخرکار بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے جن کے ساتھ مل کر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا ہے، جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ نہ تو ان کا خاندان اونچا ہے اور نہ ہی مال و دولت ہے ان کے پاس۔ اس پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کے پاس علم بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ قوی ہے، اور اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو قوم عمالقہ لے کر گئے ہیں وہ تم لوگوں کے پاس آ جائے گا اور فرشتے انہیں اٹھا لائیں گے۔ جب صندوق آ پہنچا تب بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر راضی ہوئے۔ تابوت السکینہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل میں رہا، لیکن ایک بار پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکل میں بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس جنگ اور قتل و غارت میں تابوت السکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی اس کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں ہیں تاکہ اسے حاصل کر کے پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تابوت السکینہ آخر ہے کہاں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تابوت السکینہ سے یہودیوں کے حوصلے کیوں بلند ہوتے تھے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات موجود تھی، جو کہ رہنمائی کا ذریعہ تھی، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔